عوام کی عرضیوں کی ایک طویل فہرست، وہ عوام جو اپنی فریاد، اپنی درخواست اور باب اختیار تک پہنچانے کی سکت ہی نہیں رہی۔ ایسا پروگرام جو اس مظلوم انصاف کی منتظر عوام کی آواز منظر عام پر لے کر آئے گا، بنام سرکار۔ ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات دنیا بھر میں عام ہیں۔ مغربی ممالک میں اس پر کنٹرول کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں 2010 میں عورتوں پر تشدد کے 8000 واقعات ہوئے، جن میں جلنے کے 45 واقعات شامل ہیں۔ عورتوں پر جو تشدد ہے وہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ جو بدترین شکلیں ہیں وہ ظاہر ہے اس میں ایسڈ تھروئنگ اور جلا دینا، یہ بہت ہی خوفناک شکلیں ہیں۔ سسرال والوں کی جو توقعات تھیں اس کے مطابق جہیز نہیں ملا تو کبھی چولہا پھٹنے کے بہانے، کبھی کس بہانے یہ کہتا ہے انہیں جلا دیا جاتا ہے اور بعد میں بہانے مختلف دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کے پیچھے محرکات میں گھریلو مسائل یا پھر چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک کیس مظفر حسین کی بیٹی آسمہ کا تھا، جس کی 19 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی۔ 2005 میں شادی کے 2 سال بعد آسمہ کی جلنے کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی۔ آسمہ 10 دن زندہ رہی اور اپنا بیان قلم بند کروایا۔ اس کے بعد آسمہ چل بسی اور مظفر حسین عدالت کے در پر حاضر ہو گئے۔ 3 سال بعد ملزمان آسمہ کے جیٹ مولوی بخت علی، جو کہ مسجد کے امام تھے، اور ان کی والدہ آمنہ بیگم کو 25 سال کی عمر قید ہوئی۔ اس کے بعد اپیل ہوئی اور 1 مہینے 10 دن کے بعد دونوں کی ضمانت ہو گئی۔ کیس اب بھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ آسمہ مظفر حسین۔ تفصیل جاننے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کیس کے کیریکٹر پروفائلز پر۔ نام آسمہ مظفر، عمر 21 سال، خاتون خانہ، رہائش سرجانی ٹاؤن کراچی۔ نام مظفر حسین، عمر 69 سال، پیشہ کارپینٹر، رہائش ملیر کراچی۔ نام آمنہ بی بی، عمر 70 سال، خاتون خانہ، رہائش سرجانی ٹاؤن کراچی۔ نام بخت علی، عمر 30 سال، پیشہ امام مسجد، رہائش سرجانی ٹاؤن کراچی۔ بیٹیوں کو خدا کی رحمت کہا جاتا ہے۔ آسمہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہی آسمہ 21 سال کی کم سن عمر میں دم توڑ گئی۔ ایسا کس طرح ہوا؟ جانتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھیے بریک کے بعد۔ سن 2002 میں شادی ہوئی تھی میری بیٹی کی۔ طرح طرح سے نقصان پہنچاتے تھے، بد کردار لوگ تھے، مسجد کا امام تھا۔ 3 سال کیس چلنے کے بعد میں انہیں سزا ہوئی 25 سال کی۔